السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔ یہ ویڈیو واقعہ کربلا کی سیریز کا پارٹ 3 ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام اور سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین محترم، واقعہ کربلا صبر و استقامت، شجاعت و بہادری، دلیری اور جرت کا ایسا واقعہ ہے جس کی مثال پورے دین اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن افسوس اس دلیری اور بہادری کے واقعوں کو مظلومیت اور بے بسی میں بیان کیا جاتا ہے۔ آج میں اسی شجاعت و بہادریوں کو مختصر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے مسلمانوں کی لڑائیوں اور بغاوتوں کو ختم کرنے کی خاطر اقتدار کو چھوڑ دیا۔ اس طرح حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اقتدار سنبھال لیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہہ جائے گا تو حسن ان کی صلح کروائیں گے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت امیر معاویہ کا جب وصال ہوا تو یزید نے خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو وصیت کی تھی کہ اگر میرے بعد یہ 3 اشخاص تمہاری خلافت قبول کر لیں تو خلیفہ بن جانا۔ ان 3 بندوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام شامل تھے۔ یزید جب خلیفہ بنا تو اس وقت مدینے کا گورنر ولید بن عتبہ تھا۔ یزید نے اسے خط لکھا کہ فوری طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلوائیں اور ان سے مطالبہ کریں کہ وہ میری بیعت کریں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آدھی رات مسجد میں عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، وہ بھی ان کے ہمراہ مسجد میں موجود تھے۔ ان کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، جو ان کے چچا کے بیٹے تھے۔ ولید نے ایک آدمی کے ہمراہ پیغام بھجوایا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو گورنر بلا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 لوگوں کو نیزوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا تاکہ ہنگامی صورت میں ولید بن عتبہ سے نبرد آزما ہوا جا سکے۔ آپ علیہ السلام گورنر ہاؤس پہنچے تو اس نے بیعت کا مطالبہ کر دیا، جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ عبد المالک بن مروان، جو موقع پر موجود تھا، ولید کے کان میں سرگوشی کرنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ انہیں جانے نہ دو، یا تو ان سے بیعت کرواؤ یا پھر ان سے کہو کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے، اے ابن مروان، اگر تم میں جرت ہے تو سامنے آؤ، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی امام ابو حنیفہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ وقت ابھی مناسب نہیں ہے۔ ہم مکے سے، عراق سے اور کوفے سے لوگوں کو بلواتے ہیں اور بڑی مجلس سے مشاورت کرتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آپ لوگ مشاورت کی بات کر رہے ہیں جبکہ ولید اور عبد المالک جنگ کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لہٰذا میں مدینہ چھوڑ دوں گا لیکن اس کی حرمت پامال نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ہمراہ مکے تشریف لے گئے۔ وہاں کوفے سے لوگوں کے خط آنے لگ گئے جن پر تحریر تھا کہ حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں جبکہ یزید ہم پر مسلط ہو گیا ہے۔
آپ ہماری مدد کو نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ کوئی ہماری کمان سنبھالنے کو نہیں نکلا۔ مکے والوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ جانے سے روکا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دین کے خلاف غلط لوگوں کو مسلط ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ قریبی احباب کے اصرار کرنے پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ان کے 2 ننھے شہزادے بھی تھے جو شہید کر دیے گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے پہنچے تو اس وقت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے گورنر تھے، جو بہت رحم دل انسان تھے۔ جب لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ایک ہی دن میں 17,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ کچھ ہی دنوں میں 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ کوفے میں موجود یزید کے وفاداروں نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری کے باوجود 40,000 لوگوں نے حسنیت پر بیعت کر لی ہے۔ خبر ملنے پر یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور ایک سنگ دل اور ظالم انسان عبداللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچتے ہی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہدہ چھین لیا اور کوفے کے سرداروں کو طلب کر کے ان کو حکم دیا کہ صبح ہونے تک اگر تم نے حالات میرے قابو میں نہ کیے تو تم لوگوں کو سخت سزائیں دلوائی جائیں گے۔ اگلی صبح جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے گئے تو ان کے ساتھ صرف 5-6 ہزار لوگ تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز کی امامت باندھی تو ان کے پیچھے لوگوں کی 10-11 صفیں تھیں، لیکن جب انہوں نے سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بندہ ہی نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے کوفے کے گورنر ہاؤس کے اونچے مینار پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو زمین پر گرا دیا گیا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ یہ شہادت سے ایک دن پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ چکے تھے کہ آپ علیہ السلام کوفے تشریف لے آئے ہیں، یہاں کے حالات اچھے ہیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط ملا تو آپ علیہ السلام 72 لوگوں کے ہمراہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ان 72 لوگوں میں 2 لوگ اہل نبوت سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ باقی لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دوران سفر رستے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ حر بن یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو رستے میں روکا، پھر دوسری جگہ پر روکا، پھر تیسری جگہ پر روکا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی خیمے لگا دو۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنے کی وجہ پوچھی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا تو قیامت تک پڑا رہے گا۔ یزید جیسوں کا حر بن یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، لہٰذا آپ علیہ السلام آگے نہیں جا سکتے۔ امام علیہ السلام رک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حر نے لشکر سمیت ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں امام حسین علیہ السلام کے پیچھے ادا کی۔ پھر حر نے عبید اللہ بن زیاد کو خط بھجوایا کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کے لیے راضی نہیں ہیں، تو ابن زیاد نے پیغام بھجوایا کہ ان کا پانی بند کر دو، جس کے بارے میں حر نے انکار کر دیا اور کہا کہ میری طبیعت نہیں مانتی کہ میں ان پر پانی بند کر دوں۔
اس کے بعد ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 کا لشکر دے کر بھیجا۔ یوں 1 محرم سے 7 محرم تک حضرت امام حسین کو روکا گیا اور 7 محرم کو پانی بند کر دیا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلوائے۔ شمر وہ بدبخت تھا جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا اور لشکر لے کر آ گیا۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا، یا تو آپ بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کا وقت لیا تاکہ وہ ساری رات اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اور بن یزید نے حضرت حسین علیہ السلام کی دوبارہ منت کی کہ آپ علیہ السلام مان جائیں، لیکن آپ علیہ السلام بیعت کے لیے راضی نہ تھے۔ ساری رات عبادت اور ریافت میں گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام نے تہجد کے وقت اپنے گھر والوں کو بلایا اور صبر کی تلقین کی، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بیمار، آپ جنگ نہیں کریں گے، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ تمام اہل و عیال کا خیال رکھیں گے۔ ناظرین، 10 محرم بروز جمعہ آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز میں سورۃ الشمس کی تلاوت فرمائی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ نماز مکمل ہوئی تو حر عمر بن سعد اور ابن زیاد سے کہنے لگا، کیا واقعی ہی حسین علیہ السلام سے جنگ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت نظر آ رہی ہے۔ اور کہنے لگا کہ پھر مجھے بھی جنت نظر آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر حر یزیدی لشکر سے نکل کر حسینی لشکر میں شامل ہو گیا، اور پہلا سر بھی حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر قربان کیا۔ ناظرین محترم، کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے 4 بھائی بھی تھے جن کے بارے میں لوگ کم ہی جانتے ہیں، جن میں حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں جانے لگے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے میرے بچے جائیں گے۔ یوں 2 معصوم بچے حضرت اون محمد شہید، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے، جب میدان جنگ میں جانے لگے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے روک لیا، لیکن جب انہوں نے اپنے بابا حضرت حسن علیہ السلام کا خط دکھایا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 16 برس تھی، جب میدان جنگ میں نکلے تو 19 لوگوں کو پہلی دفعہ میں ہی قتل کر کے واپس آئے اور کہنے لگے کہ یزید کا لشکر بڑا ہی بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی کے میرے حلق سے گزر جائیں تو میں سارا ہی لشکر کاٹ ڈالوں۔ قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری دیکھ کر عمر بن سعد نے کہا کہ یہ علی کا پوتا ہے، اکیلے جاؤ گے تو یہ ساروں کو قتل کر دیں گے، لہٰذا لشکر گروہ کی صورت میں حملہ کر دیا۔ جب چاروں طرف سے تیر برسے تو ایک تیر ان کی گردن کے پیچھے لگا اور آپ گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر میدان میں نکلے تو لاشوں کے ڈھیر لگا دی۔ یزید ان کی شجاعت دیکھ کر سمجھ گئے کہ اکٹھے حملہ کریں گے تو قابو پا سکیں گے۔ پھر ایک تیر ان کے گلے پر لگا اور وہ زمین پر گر گئے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے، کاش اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی،
میں کھلی آنکھوں سے اپنی اولاد کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد 6 ماہ کے علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ بھی بھرنے کے لیے نکلے تو ان کا ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد ان کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ ان کی گردن کاٹ کر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کی لاش اٹھائی تو کہنے لگے اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام میدان جنگ میں نکلے۔ روائی لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جدھر بھی جاتے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے۔ آپ علیہ السلام نے ان یزیدی لوگوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ ان کی شجاعت دیکھ یزیدیوں کی سامنا کرنے کی جرت نہ ہو رہی تھی۔ پھر یزیدیوں نے اکٹھے ہو کر حملہ کیا۔ چاروں جانب سے تیر برسائے جا رہے تھے۔ چونکہ نماز کا وقت ہو رہا تھا اس لیے حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے نیچے اترے۔ آپ علیہ السلام کا خون بہہ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے گرم ریت سے تیمم کیا اور سر سجدے میں رکھا اور آپ علیہ السلام کا سر مبارک دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر چڑھا دیا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی خطبہ دیا جس سے یزید کے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے یزید، تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا اور میرے بھائی کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد یزید رسوا ہوا اور رسوا ہوتا رہے گا۔ آخر میں میری درخواست ہے کہ ہمیں حق پر ڈٹ جانا چاہیے، باطل کے آگے جھکنا نہیں چاہیے۔ دین اسلام میں ظالم، جابر، فاسق کی کوئی گنجائش نہیں۔